دائم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات. سب تو پہلے دعا مانگدا کہ مولا تو سارے مومنین دا آزادانہ دا مدینہ دا مومنین دا اس پاک بارگاہ وچ ٹوڑا منظور تے قبول فرما. اس ذکر دا صدقہ جتنے قدم چل کے دعا پہ منگدا جوڑیاں بھر کے بیٹھ جتنے توڑے مرحومین دنیا تو چلے گئے یا جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی میرے بھائی سمیت جڑے مومن اللہ پیارے ہوں گے سب کی مولا کے جنت بنا. جتنے جتنے مولا کے زاداری ہو رہی ہے مولا خصوصی حفاظت فرما. جتنے بھی اولاد ہیں مولا سب نے اولاد نرینہ عطا فرما. میرے خصوص میرے دو بھائی محمد رضی حسن زن مولا اولاد نرینہ عطا فرما. قادم بھائی دی والد صاحب نے مولا بہت بیمار صحت کاملہ عاجل عطا فرما. دوسرے جتنے اباپ بیٹھو تھوڑے کوئی بیمار ہے دعا مانگنا مولا سب نے صحت کاملہ عاجل عطا فرما. اور دعا مانگو مولا ساڑھے بارہ میں آقا جیسا بول جان فرما. انہوں نے زیارت و سان مشرف فرماوے اور خصوصی دعا اس قابل بناوے کسی اپنے بارہویں امام دا سامنا کر سکے. ایک جا کے محبت بھری باواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ. خالق کا نام بہت بلند ہے. مل کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت یا یک دو موقع نعرہ حیدری حیدری. زبان معطر کو صلوات کرنا. میں خوش نصیب ہوں اس سال بعد پھر تھوڑی زیادہ نصیب ہوں. قادم بھائی دل زندگی دراز فرمائے نصیحت دے دے حکم دے دے تے میں اور دعا لینا نا اور دعا کرنا. کافی عرصے تو میں تھوڑے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. تم پتہ ہے میں جس طریقے نال جس ٹائم نال گزرا ہے کوشش ہوندی ہے کہ میرے بزرگاں استاداں انہاں ہی فرمایا کہ ممبر تے جاؤ کوئی ایسی گل مومن کے ذہن ضرور پا کے آؤ تاکہ قیامت کا دن مولا تہاڈے کول پوچھے کوئی ایسی گل مومناں نوں سنائی ہے جڑی یاد کر لئی. بہرحال چونکہ میں پہنچتا گیا کہ انہوں نے دسیا کہ مومن سارے ملنگن وہ بالکل تازہ تازہ مولا دی بارگاہ چلے گئے. عارضی دنیا چھوڑ کے اگلی دنیا چلے. دو ہی تو جہان ہیں. دو جہان ہیں. ایک اے جہان ایک اگلا جہان. فرق کتنا ہے؟ ایک ساتھ میں شاید متون نہ پڑھتا لیکن ہو چکے ہوں. دو جہان ایک اے جہان ایک اگلا جہان. فرق کیا ہے؟ اگر ساتھ چل رہے اے جہان ہے ایک سیکنڈ کا دھچکا لگتا ہے بس بندہ کہتا میں نہیں کرنی. مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہتا بھی تیرے ذہن چ میں آ جائے نا قبرستان میں جی اتنے ون کے ویکھی کئی میں والے پیر. مولا فرماتے نہیں اس کریم نو میں بالکل پسند ہے ہی نہیں. عاجزی جن کے ساری پسند ہے اس مالک. جھک جاؤ مٹ جاؤ اللہ نو بڑا پسند ہے.
ایک بندہ جا رہے ہیں نا، کوئی غریب بندہ، تسی جا رہے ہو تو کھلوتا ہے، وہ غریب ہے، ریڑھی والا ہے، باویں موٹر سائیکل تے، باویں پیدل ہے، کپڑے پہنے پھٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی تسی کو لگ پہ موٹر سائیکل تے، جی تھوڑا جہا مسکرا کے اگر تسی سلام کر کے جاؤ گے نا، وہ کچھ دیر سوچتا رہا سی یہ بندہ کون ہے جڑا میں غریب نو سلام کر کے دیا، اور وہ تھوڑا عمل اتنا اس کریم نو پسند آسی، اللہ تھوڑے تے راضی ہونے سی، کیونکہ کسی نے مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کریم اللہ اسی انسانوں دنیا دے بھیجے، اسی صبح اٹھتے ہیں نا، بستر چھوڑ دیں، میں ممبر تے کھڑا، میں کدی اس لالچ کدی مجلس نہیں پڑھی کہ میں نے کچھ نعرے مارو، میرا بڑا نہ ہو، میرا بشک بولو نہ بولو، میں اپنا مقصد تو سنا کے، اور میں ہر جاتے آنا کہ میں جو مقصد جو مولا میرے ذمہ دار ہے، کل میں مولا مرنا ہے، مولا میں جواب ہی دینا مولا میں، تو کوئی ایسی گل پلے بندہ بن کے لے، ہوں مجلس ترے قسم کے بندے ہوندے، واجد بھائی کتنے قسم کے؟ ایک بیٹھے مجلس سے ہوتا ہے دماغ پار ہوتا ہے، ایک بیٹھے ایسے ہوتے ہیں جڑے ایدو سنتے ہیں، ایدو نال کٹی رکھتے ہیں، تریے بھائی جان ایسے ہوتے ہیں جڑے آتے ہیں آرام چھوڑ آیا، کام چھوڑ آیا، کاروبار چھوڑ آیا، آئے ذکر حسین بیٹھا باہر جو بنیا، کوئی جو بندہ میں ملے تو پوچھے کدوں آندا پہ ہیں، تو میں کہا ذکر حسین چو آ رہے ہیں، او میری باں نپ کے میں نو بحال ہوئے آکھے کوئی تو گل میں نو سنا، کہ میرے پلے کوئی گل تو ہوئے جڑی میں انہوں بہ کے، یہ ساری مجلسہ درس کہاں ہے؟ درس کہاں؟ دیکھو نا ایتھے ذکر قرآن ہو رہے، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، ذکر نبی ہو رہا ہے، ذکر صاحب کتاب ہو رہا ہے، ذکر صاحب کلمہ ہو رہا ہے، ذکر صاحب شریعت ہو رہا ہے، ذکر صحابہ ہو رہا ہے، ذکر ائمہ ہو رہا ہے، سارا ذکر ہو رہے، نام مجلس حسین ہے، ذکر سارا ہو رہے، نام مجلس حسین ہے، مطلب ہے کوئی ایسا تو مولا کام کر گیا جڑا سارے دے ذکر تے چھا گیا، کریم کربلا کوئی ایسا کام تو کر گئے جڑا نبیاں تے، انبیاء تے، مرسلین تے، صاحب کتاب تے، صاحب کلمہ تے، صاحب شریعت تے، صاحب جتنے ہادی رہبر آئے سب دیا ذکر تے حسین چھا، بندہ چلے بستر چھوڑ دے، میں فضائل آتا ہی نہیں، کیا میں کوئی فضائل نہیں آتا، ہاں آپ کو تو موڑے نئے چینج کر رہے ہیں، جنہیں بندہ بستر چھوڑ دے، اٹھتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، کمپیوٹر چل جاتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے، اگر اولاد نہیں اولاد واسطے سوچنا، اگر اللہ صرف دھیاں دیتی ہیں تو پتر واسطے سوچنا، اگر صرف اللہ پتر دیتے ہیں تو ایک دھی واسطے سوچنا، اگر بیمار ہے تو صحت یابی واسطے سوچنا، اگر مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی واسطے سوچنا، ٹھیک ہے، اگر غریب ہے تو رزق اضافے واسطے سوچنا، اگر امیر ہے تو رزق زیادہ حصول واسطے سوچتا ہے، مطلب ہے اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ٹینشن پریشانی رکھے، یہ نہ کہ جڑا امیر ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، جڑا امیر ہو تکلیف نہیں، ذرا انہوں اندروں پھرو ہو تو صحیح، دنیا آرام گاہ نہیں، دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا سکون دی جگہ نہیں، جملہ میں اکڑا میں ویکھنا اس ٹائم کیڑا بیدار ہے جڑا سن کے میرے نال بولے ہے، دنیا آرام گاہ نہیں، دنیا سکون دی جا نہیں، اگر دنیا سکون دی جا ہوتی تو سب تو زیادہ سکون اہل بیت دے گھر ہوندا، اگر تسی دنیا دا سکون چھوڑ دیں، دنیا دا سکون نہیں ہے، دنیا سکون دی جا ہوتی سب تو زیادہ اہل بیت دے گھر، وہ اتنی مشکل نہ دنیا تو کہتے ساڑی تے حیثیت ہی کوئی، سن کوئی تکلیف تھوڑی دی ہو جائے تو اسی شکوے شروع کر دینے،
سان تھوڑی جی تکلیف ہو جائے اسی شکر شروع کریم فرماتا ہے جے تن تکلیف ہوندی ہے بخار ہوندی ہے کچھ ہوندی ہے تے کسے نو دس کے میرا گلا نہ کر مالک آتا ہے میری شکایت نہ لا کسے نہ دس ہو سکتا ہے جی میں تن تکلیف دیتی ہے تے میں تیرے بڑے بڑے گناہ کبیرہ معاف کر دینا ہاں ہو سکتا ہے میں جی تن تکلیف دیتی ہے او دے میں تیرے بڑے بڑے گناہ معاف کسے نو نہ دس ساڑھے سر نو پیڑ ہوئے تے چوکیں دس دے بندے ہونے یار تکلیف ہے نا اللہ نے ہر انسان کسے نہ کسے تکلیفیں رکھی تو انسان بستر چھوڑ دے سوچنا شروع کر اگے میں تم دس چکیا جیڑی بھی اتنوں ٹینشن ہے اس میں سے سوچتا ہے اتنا سوچتا ہے کہ حتیٰ کہ نماز بھی سوچ تو خالی نہیں نماز ہی پتہ لگتا میں کہ دا قرض دیونا ہے تو کس کو لینا ہے بولیو شہر گل جڑی نماز وچ یاد ہے ٹھیک ہے اچھا اے آنا عیب نہیں لیکن اگر تسی نماز ہے تو اس کو سوچنا شروع کرتا ہے تو گل کو کمپلیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر تھوڑی نماز باطل ہے ایک بندے کو ذہن سوچ چاہ گئی نا اگر تو سوچ درگزر کر کے نماز جاری رکھی پھر تو ٹھیک ہے اگر اس کو سوچ آئی ہے تو ہونا تھا میں سوچی گیا کہ وہ پوری گل جتنے مکمل نہیں کرتا نہ نماز پڑھے پھر نماز باطل ہے نماز کچھ گل آ جانا ذہن چاہ جانا عیب نہیں مولا علیہ السلام کو کسی پوچھا کہ مولا فرمو میں نماز پڑھدا تے بڑے وسوسے تے بڑیاں گلاں تے بڑیاں ہوندیاں پر میں نے ایک گل دس جدوں زمین ایک حال میں ہوندی ہو تے گندم دے بیج سٹدے ہو صرف بیج ہی سٹدے ہو یا کچھ اور بھی سٹدے ہو صرف بیج سٹدے ہیں صرف بیج سٹدے فرمایا جڑے گندم اگدی ہے مڑ کدی سوچیا جی کتنی کتنی بوٹیاں بھی اگ پاؤندیاں مولا اگ پیندیاں فرمایا گندم دے پکدیاں تائیں وہ بوٹیاں سڑ ویندیاں مقصد کیا ہے کہ نماز تسی جتنی ہے کسی دی سوچ آ جانا عیب آ سکتی کوئی بھی سوچ آ لیکن اس کو پوری کمپلیٹ نہیں کرتی کہ میں سوچی رکھا نا آئندی ہوں درگزر کر کے نماز اپنی جاری رکھا ٹھیک ہے ایک سلوات پڑھو بابا اللہم صلی علی محمد مقصد کیا ہے انسان سوچتا ہے نماز کی سوچ تو خالی تو کریم فرماتے ہیں حضرت اتنا بھی سوچتا ہے اتنا سوچتا ہے کہ تیری نماز کی سوچ تو خالی نہیں کریم فرماتا ہے کدی اے بھی سوچن دی زحمت گوارا کیتی ہے کہ میں اللہ نے تینوں پیدا کیوں کیتا کدی تو سوچن دی زحمت گوارا کر کہ میں تیرا یہ حسین مہر کیوں تعمیر کیتا تینوں آسن تقویم شکل کیوں پیدا کی انسان بھاج بھاج کے شیشہ کرتا ہے وال سیٹ کرتا ہے کنگھی کرتا ہے یہ حکم ہے جدو شیشے کو جاؤ شکل دیکھ کے الحمدللہ پڑھو اللہ نے تو بے عیب پیدا کی وہ دی کیڑی کیڑی نعمت جھٹلا سکتے جی کریم فرماتے تو اتنا سوچتا ہے کدی بھی سوچن زحمت گوارا کیتی کہ میں تینوں پیدا کیوں ایدا جواب قرآن مجید جو خود فرما رہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں تہاڈی تخلیق صرف اس واسطے کیتی ہے کہ تسی میری عبادت کرو تسی میری کریم فرماتا ہے حضرت انسان عبادت لازمی ایک ہے نماز روزہ اس کو عبادت کہتے ہیں ایک ہے آزاداری ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے برا لگے تو معاف کر دینا 8ویں بادشاہ امام رضا علیہ السلام
انہوں نے بزرگوں میرا کافی دفعہ میں واٹس ایپ تے یہ مولا دا فرمان پڑھے. مولا فرماتے ہیں خالق کو اگر جانا چاہتے ہو تو دونوں راستے اختیار کرو. عبادت الگ عزاداری الگ. عبادت بھی واجب ہے, عزاداری بھی واجب ہے. یہ تسی آکھو نا صرف یا حسین تے یا علی کر کے جنت اللہ فرماتے ہیں نہیں, سانو اور شکوہ نہ کرنا. ہوئے 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 سانو شکوہ نہ کرنا, معاشر دی تیاری خود کرنا, قیامت ہے جیسی تھوڑے ذمہ دار. ایک رسہ عبادت ہے نماز روزہ, ٹھیک ہے, یا تو فروض یونس کر دو پہلی نماز سے دوسرا روزہ, وہ اپنی جگہ تے واجب ہے. عزاداری اپنی جگہ تے واجب ہے. ہوں بڑا بہت بڑا علامہ ہوئے, سر تے امامہ ہوئے تو نماز پڑھ کے تے علم تو بچ کے لگ ونجے فرمیندے ہیں تم ہی نہیں. جس طرح عزاداری واجب ہے اسی طرح عبادت واجب ہے, اور جس طرح عبادت واجب ہے اسی طرح عزاداری واجب ہے. اسی عبادت اور نماز نو مقابلے چ لیا کے کھڑا کر دیتا. تو کدی نہ سوچا پیدا کیتا سی عبادت واسطے, ٹھیک ہے جی. ہوں میں تو دو خالق کے فرمان ضرور سنا. پریشان تو نہیں بیٹھے تھے؟ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہ وسلم. دو فرمان خالق نے ایسے جس طرح تسی مجھ سے سن رہے ہو ماشاءاللہ, بڑی عبادت اس طرح سننا شوق نال میرا دل خوش ہو رہا ہے. تھوڑے واسطے دعا کروں. دو فرمان اپنے خالق نے سنانا چاہتے ہیں. خالق فرماتا ہے یا ابن آدم, اللہ نے کسی نو نام نال مخاطب نہیں کیتا. ٹائم دی پابندی تے ماشاءاللہ دروازے بند کرا لو مڑ تسی تے میں مڑ لگے رہے. اچھا یا ابن آدم, اے اولاد آدم, خالق نے کسی انسان نو او دے نام نال مخاطب نہیں کیتا کیونکہ وہ دی نظر سب برابر ہے. ساڈی نظر وچ او ہوئے تے او ہوئے تے او ہے نہ, او دی نظر وچ سب ابن آدم ماشاءاللہ سب برابر ہے. اچھا کبھی سوچے جی برابر کیویں؟ اج میں تانوں دسنا اس کائنات وچ ہون بھی اس دنیا وچ اللہ نے ایک ایسی جگہ رکھی ہے جتے سب برابر ہے. ایک لوگ کہتے ہیں قبرستان, قبرستان بھی برابر ہی ہے, لیکن اس میں تھوڑا جا فرق ہے. جس کو زیادہ پیسے ہو زیادہ سونی قبر بنانا, جس کو نہیں ہوتی کچی قبر بنانا, اس میں فرق ہے. لیکن برابر کتنے رکھے ہے یہ نوی گل سننا چاہیے یا نوی, کیونکہ یہ ذکر ایسا ہے ماں دی گود تو لے کے قبر دی تک علم حاصل کرو. علم ایسی چیز ہے کہ ایک انسان ہی سما ہی نہیں سکتا. ایک مجتہد ہوئے نا تو آ کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں, آدھا ویسی تنال ہی ظاہر ہو گیا, کیونکہ علم ایسی چیز ہے جڑی ایک انسان ہی سما ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. ہوں میں تمہیں دسنا چاہنا دنیا کیڑی جگہ ہے جس سے انسان اللہ نے آخیا میری مخلوق برابر ہے, وہ مسجد. ایک بڑا سردار ہوئے, کروڑ پتی ہوئے, اربوں پتی ہوئے, ٹھیک ہے جی, وہ تو ہوں ڈرائیور ہوئے, وہ تو ضرورت ہے وہ سیر والے پاسے بہ جائے نہیں نا ضرورت. ہوں مسجد جائے گا سارے وضو کیتا, ہوں جڑا سردار ہے نواب ہے, ہو سکتا ہے جتھے وہ سجدہ پہ دیندا ہے او دے اگوں جڑے قدم ہو سکتا ہے کسی غریب دے ہوے جدوں صبح لبدا ہے تے شامی نہیں لبدا. ہو سکتا ہے نا, کیونکہ اللہ آتا ہے اپنی حیثیت مسجد تو باہر رکھ کے یہ میرا گھر ہے, اتنے سب برابر ہے. اگو غریب دے پیر ہیں پیچھو لین لان دا سارے, ہو سکتا ہے پیر ٹچ بھی ہو جاندے جل جماعت ہوئی ہے, لیکن اس ٹائم ذہن وچ وڈیائی نہیں آندی. مسجد نہیں تو پھر وڈیا. خالق دی نظر میں سب برابر ہے. یا ابن آدم گل مکمل ہو گئی, اے اولاد آدم,
اتیونی بقدر حوائجکم الیہ. کریم فرما رہے حضرت انسان اولاد آدم زیادہ دا مطالبہ نہیں، زیادہ دا مطالبہ نہیں، کم از کم میری اتنی اطاعت ضرور کر جتنا تو میرا محتاج. قریب فرمانے حضرت انسان زیادہ دا مطالبہ نہیں. ایک گلنا دو میں خالق دا میسیج دینے لگا، پیغام دینے لگا. پیغام پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ بندہ گھڑی باندھا پہ ورنہ پیچھو کو ساتچہ مارے کھنوں میں ایک سنیہ نہیں بنی. اور جیٹا جلدی جو تھی کھروسی ضرور سنیہ سنتی بابے بعد چاک سے جا میرا ٹائم ہی ضائع کی تھی. وہ علیحدہ کر لیں. لیکن میں تو خالق کے میسیج پیغام سنیہ سنان لگا. پہلا سنیہ کیے اطاعت اتنی کر جتنا تو میرا. اچھا خالق کہتا تو کتنا محتاج ہے، کس سے تو نہ پوچھ، کس سے تو کمرے کی بیر ہو، دروازہ بند کر لے، گربان دے ہاتھ رکھ، اکھی بند کر، سوچنا شروع کر تو میں اللہ دا محتاج کتنا. خالق فرمائے سال دے مہینے بنا، مہینے دے دن بنا، دنوں دے گھنٹے بنا، گھنٹے دے منٹ بنا، منٹاں دے سیکنڈ بنا، سیکنڈاں دا بھی کوئی تجزیہ کر سکتا تھا کر. کوئی لمحہ ایسا کر سکتا ہے جب میرے خالق دا محتاج نہ ہونے. کریم آتا ہے سال دے مہینے بنائے نہیں، انصاف تیرے تے، انسان تے اللہ پیدا انصاف تیرے تے. سال دے مہینے بنائے نہیں، مہینے دے دن بنائے نہیں، دنوں دے گھنٹے بنائے نہیں، گھنٹے دے منٹ بنائے نہیں، منٹاں دے سیکنڈ بنائے نہیں، سیکنڈاں دا بھی تجزیہ کیتے کوئی لمحہ ایسا نہ کر سکے جب میں کریم اللہ دا محتاج نہ ہونے. کریم فرماتا ہے 24 گھنٹے دے ہر منٹ دے ہر سیکنڈ تو میرا محتاج ہے. 24 گھنٹے رات دن تو میرا محتاج ہے تو میں تیرے کو 24 گھنٹے چکے مگدا. کریم فرماتا ہے 24 گھنٹے جو 23.5 گھنٹے اپنے کام کر لے، صرف آدھا گھنٹہ میں دے. کریم فرماتا ہے وہ بھی اکٹھا نہیں، قسطاں دے نال. صرف آدھا گھنٹہ. وہ کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے جڑا دا میں انسان ہے تو میری مخلوق ہے. میں تو 24 گھنٹے جو 23.5 گھنٹے دیتی بیٹھا. اے گل ہوں منظر رکھ رہا ہے بستر تے خیر نال جاؤ تو سمے ہے. اے گل ضرور یاد کرے کہ جڑا مالک خالق ہو کے 24 گھنٹے جو سانو 23.5 گھنٹے دیتی بیٹھا ہے. آدھا ہے تاجر تجارت کر 23.5 گھنٹے، مزدور ہے مزدوری کر، ڈاکٹر ہے ڈاکٹری کر، پروفیسر ہے پروفیسری کر. سمجھ آتی ہے اللہ دا 23.5 گھنٹے سوتا رہو. مڑ گربان دے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر ضمیر نال کہ 23.5 گھنٹے میں تن دیتن تو میں صرف آدھا گھنٹہ ہی نہیں دے سکتا. اللہ 23.5 گھنٹے تیرے نام ہے، جو چاہے پیا کر. مالک آتا ہے کم از کم آدھا گھنٹہ، وہ بھی اکٹھا نہیں، قسطاں دے نال. 10 منٹ صبح لے آ جا، 10 منٹ ظہرین لے آ جا، 10 منٹ مغربین لے آ جا. اپنی نماز اپنے 12 آقا دے دفتر جمع کرا جا. مڑ تیری نماز جانے، تیرا امام جانے، میں قبول کرنے والا جانے. اسی جڑی نماز پڑھتے ہیں یہ ڈائریکٹ اللہ کو نہیں جاتے. 12ویں امام دے دفتر جاندی اتو پاس ہو کے اگے میں اطاعت اتنی کر جتنا تو میرا. دوسرا لوگ سنا وَعْصُونِي بِقَدْرِ صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ. کریم فرماتے ہیں تے نافرمانی اتنی کر جتنا کر دوزخ برداشت کر سکے. نافرمانی اتنی کر جتنا کر دوزخ. اپنے نفیس جسم تو پوچھ جیڑا جسم تے مچھر تے مکھی برداشت نہیں کر سکتا قبر اس کیا نہیں سکتا. نافرمانی اتنی کر. اچھا ماشاءاللہ کافی زیادہ تشریف فرماؤ. بس میں میرے لگ گیا اتنے محترم باپ تشریف فرماؤ. ایک گل کا جواب دو، کسے نو نافرمانی چنگی لگے؟
کسے لگتی ہوگا 100 سال کا بزرگ ہے انہیں بھی نافرمانی چنگی نہیں لگتی، تو 5 سال کا بچہ ہے انہیں نافرمانی چنگی نہیں۔ اچھا باقی کہنا چھوڑو، سکا بیٹا اولاد نہیں، اللہ کو رو رو کے منتا من مر کے ہاتھیاں پکا پکا کے مولا کو پتر لیا، مولا سونا پتر عطا فرما۔ ٹھیک ہے، دعا مانگو میرے بھائی رضی اور احسن اللہ مولا اولاد زندہ کرتا ہے، جتنی جوڑیاں سے کتنے مولا سب نماز بھی عطا فرما۔ فرمانی سکا بیٹا اپنے سکا باپ اس دی نافرمانی کتنی برداشت کر سکتا، منتا مان مان کے اللہ پتر دے، اللہ سونا پتر اتنا بڑی سونی خدمت کی تھی، بڑا سونا پڑھایا لکھایا، اتنی محنت کی تھی، آج جوان ہے تے چٹا نافرمان۔ سکا باپ اپنے سکے بیٹے دی کتنی نافرمانی برداشت کرتے، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے آخر 6 مہینے تو بعد یہ اخبار کر دے سی کہ میں اپنے بیٹے کو بوجہ نافرمانی جائیداد و منقولہ و غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں۔ پڑھے ماشاءاللہ پڑھے لکھ رہے ہیں، آئندہ اتوار گزرے، اتوار ہی زیادہ لکھے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آگ نامہ، یہ ضرور پڑھے ہے، یہ لکھے ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو صرف بوجہ نافرمانی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں۔ تو جس وقت حضرت انسان اپنے سکے بیٹے نافرمانی برداشت نہیں کرتا، گھروں کرتا ہے، نسل تو معلوم کرتا ہے، میراث تو معلوم کرتا ہے، تے گھروں کر چھڑ دے، اس نے کریم خالق دی آواز دی بس میرا بندہ تیرا حوصلہ جواب دے گیا، اپنے سکے بیٹے دی نافرمانی برداشت نہ کر سکیا، اس نے گھروں کر دی، نسل تو معلوم کیتا ہی، میراث تو معلوم کیتا ہی، کریم فرمائے ذرا میرے والے پاسے ویکھ، تیری اتنیاں نافرمانیاں ویکھ کے پھر بھی میں تیرے واسطے باب توبہ بند نہیں کردا۔ پھر بھی تیرے واسطے باب توبہ بند نہیں کردا۔ کریم فرمائے تو ستے ہونا ہے، گہری نہیں ستے ہونا، سہری لے، ماشاءاللہ کافی بزرگ بیٹھے جوانی بیٹھے، سہری لے، ایک بار انسان دی آنکھ کھلتی ہے کہ نہ کرنا دی اذان بھی آندی ہے، مڑ انسان دی مرضی رحمان دے آنکھ لگے یا شیطان دے آنکھ لگے، اٹھاون والے اٹھاندے ہیں کہ اٹھ اللہ سونے یاد کیتے، ٹھیک ہے جس تک تو سوتے ہو نا، کریم فرمائے میرے طرف اعلان جاری ہوتا ہے، حال میں مستغفر ہے کوئی جڑا معافی مانگ لے، حال میں تائب ہے کوئی جڑا توبہ کر لے۔ اتنا پیارا جملہ ہے، اتنا کریم دا پیارا جملہ سناواں ماشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے میرے طرف اعلان ہو رہا ہے، حال میں مستغفر ہے کوئی جڑا معافی مانگ لے، ہے کوئی جڑا توبہ کر لے۔ خالق فرماتا حضرت انسان تیرے معافی مانگنے دیر ہو سکتی ہے، میرے معاف کرنے دیر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ڈر جائیں، قبر تو ڈر جائیں، موت تو ڈر جائیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کبھی زندگی تو بھروسہ نہ کرنا کہ میں جوان ہوں تو بڈھا ہویا تب عبادت کر فرمایا نہیں، مولا علیہ السلام دا فرمان ہے ایسے نوجواناں نال قبرستان بھرے پے ہیں جنہاں توبہ دی توفیق ہی نہیں ہو سکی۔ سوچ دے رہے کہ اسی بڑے ہوں گے تو معافی مانگا گے، عبادت کریں گے، اس واسطے خالق نے پیدا کیا عبادت۔ کافی ٹائم ہو گیا، میں کوئی لمبا مسئلہ نہیں پڑھنا چاہتا، کافی دیر دی مجلس شروع ہوئی، بس